خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى. ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على عباده الذين اتبعوا الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. عزیزان، احکام کے درس میں ہم خیارات کی بات کر رہے تھے، تو ان میں سے 11 خیارات کے بارے میں ہم نے کچھ ایکسیپشنز بتا دی. پچھلی بار ہم نے کہا کہ 4 صورتیں ایسی ہیں، 1 2 3 اور 4، جن میں مال کے عیب کا پتہ بھی چلے تب بھی مشتری نہ معاملہ توڑ سکتا ہے نہ قیمت کا فرق حاصل کر سکتا ہے. تو آج 3 صورتیں ایسی ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ 3 صورتیں ایسی ہیں خیارات کے اندر 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں علم ہو جانے کے باوجود آپ کو علم بھی ہو جائے کس چیز کا؟ عیب کا. خریدار معاملہ کو نہیں توڑ سکتا ہے، لیکن البتہ یعنی ہاں ضرور ایک بات، البتہ یعنی ضرور، البتہ قیمت کا فرق، اگر زیادہ قیمت اس نے ادا کی تھی اس میں سے تھوڑا سا واپس لے سکتا ہے، کیونکہ مال میں کوئی خرابی نکل آئی وہ خرابی کا پیسہ لے سکتا ہے. البتہ قیمت کا فرق لے سکتا ہے. معاملہ نہیں توڑ سکتا، یعنی یہ خیار نہیں ہے، لیکن عیب کا چونکہ پتہ چل گیا معاملے کے بعد، تو جو فرق ہوگا عیب کے ساتھ کم قیمت ہوگی، بلا عیب زیادہ قیمت ہوتی، تو ان 2 قیمتوں کے درمیان جو فرق ہے اس کا وہ حقدار بن جاتا ہے، اسے وہ دینا پڑے گا. وہ 3 صورتیں کیا کیا ہیں؟ ایک یہ کہ سودا کرنے کے بعد، مال میں ایسا تغیر پیدا کرے اس
اس نے مال کو تغیر کیا، مال کو تبدیل کیا، مال میں تبدیلی پیدا کر دی. کہ کیسی تبدیلی؟ کہ لوگ کہیں، یعنی عرف میں کہا جائے، لوگ کہیں کہ مال جیسا بیچا گیا تھا ویسا باقی نہیں رہا. ویسا باقی نہیں رہا. غلہ نے گندم بیچی تھی، گندم کا 5 کلو بیچا تھا روح العباس کو. روح العباس نے گندم لے لیا اور اس کو گھر میں پیس لیا، پیس کے آٹا بنا دیا. اب یہ گندم نہیں رہی، یہ آٹا بن گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب چاہے اس گندم میں کوئی خرابی تھی، سڑا ہوا تھا، تو آٹا بھی سڑا ہوا نکلے گا. لیکن تبدیلی تو آپ نے لائی. آپ نے گندم ویسا کا ویسا، یہ نہیں بتایا کہ یہ سڑا ہوا ہے، پیسے واپس دے دو. اس لیے آپ معاملے کو توڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے؟ یا کپڑا آپ نے لے لیا بازار سے اور دکاندار کو نہیں، درزی کو دے دیا سلنے کے لیے. درزی نے جب سلائی شروع کی، تھوڑا کاٹ لیا تو اسے پتہ چلا کہ کہیں اس کے لگے ہوئے ہیں وہ جو کٹے ہوئے ہوتے ہیں تانے بانے. تو آپ کہیں گے اوہو یہ کپڑا تو خراب ہے، واپس جائیں گے بازار کے پاس، کہیں گے یہ کپڑا خراب ہے، آپ نے کیا دیا مجھے؟ وہ کہیں گے کپڑا جیسا تھا ویسا لاؤ، میں پیسے دوں گا، آپ نے تو کاٹ دیا، یہ میں کیا کروں گا. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے معاملے کو آپ اس حالت میں توڑ نہیں سکتے. یہ پہلی صورت. دوسری صورت یہ کہ سودا ہونے کے بعد، یعنی معاملہ ہونے کے بعد پتہ چلے کہ مال میں عیب ہے. آپ کو پتہ چل گیا کہ مال میں عیب ہے، مال عیب دار ہے. لیکن اس وقت واپس کرنے کے حق کو، یعنی جو آپ کو حق اختیار، حق خیار ہے، آپ کو حق ہے واپس کرنے کا، لیکن آپ نے جب معاملہ کیا اسی وقت آپ نے حق واپس کرنے کے حق کو ساقط کیا گیا تھا. مال بیچنے خریدنے کے وقت ہی آپس میں طے ہوا تھا کہ واپس مال نہیں آئے گا. کوئی جو حق ہے آپ کا خیار کا، وہ حق پہلے ہی آپ نے اپنے سے ضائع کیا ہے، تلف کیا ہے، اس لیے آپ معاملہ توڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے؟ تیسرا مسئلہ یہ کہ مال کو قبضے میں لینے کے بعد کوئی اور عیب اس میں پیدا ہو جائے، آپ نے مال لے لیا، خریدا، بیچنے والے نے بیچا، معاملہ طے ہو گیا، پیسے آپ نے دیے، آپ نے مال اس سے لے لیا بائع سے. لیکن جب آپ نے قبضے میں لے لیا مال، تو قبضے میں لینے کے بعد، اس کے بعد کوئی اور عیب، کوئی نیا عیب اس میں پیدا ہو جائے مال میں، تو اب یہ بائع کی ذمہ داری نہیں، یہ بعد میں پیدا ہوا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟
سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ نے کیا حاصل کیا؟ اون حاصل کیا، اون، وول حاصل کیا، تو گھر میں رکھا تاکہ آپ بننے کے لیے دے دیں گے، بنیان بنانے کے لیے، نٹنگ کے لیے دے دیں گے. تو آپ کے یہاں اس میں وہ پڑ گئی، وہ کیڑا جو کھاتا ہے، اور اس میں عیب پیدا ہو گیا اس کیڑے سے. تو یہ آپ کے یہاں پیدا ہوا، پہلے نہیں تھا. تو یہ عیب جو ہے، یہ عیب اب پیدا ہوا، پہلے تھا ہی نہیں. تو یہ عیب جو ہے یہ قبضے میں لینے کے بعد مال کو پیدا ہو گیا اس میں، تو لہذا یہ ذمہ داری بائع کی، بیچنے والے کی نہیں ہے. اس صورت میں بھی معاملے کو نہیں توڑا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ ہمارا معاملات کا جو عنوان ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور اب اس کے بعد دوسرے عنوان پہ ہم آئیں گے، اور وہ عنوان ہے شراکت کا. آپ شراکت کبھی کرتے ہیں معاملے میں، دو آدمی مل کر کوئی کام کرتے ہیں، شراکت کہتے ہیں. تو اس لیے دوسرا موضوع ہم لیں گے آج، اور وہ ہے شراکت کا. شراکت. پہلے شراکت کی تعریف کہ شراکت کسے کہتے ہیں. ابتدا میں تو وہی ہوگی، شراکت کی تعریف. شراکت کسے کہیں گے؟ تعریف بہت ضروری ہے. پارٹنرشپ. شراکت تعریف ہمیشہ بہت ضروری ہوتی ہے، جیسی تعریف ہوگی ویسے ہی احکام جاری ہوں گے. شراکت. شراکت کیا ہوتا ہے جی؟ کسی چیز کا دو یا زیادہ افراد سے تعلق پیدا ہونا. کوئی کام ہے، کوئی چیز ہے، اس کا تعلق دو آدمیوں سے ہے، تین آدمی سے، چار آدمی سے. مکان آپ بنانا چاہتے ہیں تو اکیلے نہیں بنا سکتے، دوسرے کو ملاتے ہیں، تیسرے کو بھی ملاتے ہیں، چوتھے کو بھی ملاتے ہیں. 5 منزلہ مکان بنانی ہو تو 5 آدمی کو آپس میں ملاتے ہیں اور کہتے ہیں مکان اکٹھے بنائیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ حصہ مشخص ہوتا ہے کتنا پیسہ دے گا ہر کوئی آدمی، اور جو تیار ہوگا اس میں سے اسی تناسب سے حصہ اس کا ہوگا. اس کو شراکت کہتے ہیں. چاہے وہ چیز، چاہے یہ ضروری ہے، چاہے وہ چیز خود وہی چیز ہو، یا قرض ہو. قرض میں بھی کبھی شراکت ہوتی ہے. یا قرض ہو، یا منافع ہو، نفع کی شراکت، نفع حاصل کرنے میں شراکت، نفع ہو یا منافع ہو یا حق ہو. حق ہو، حق میں، چیز میں، قرض میں، منافع میں یا حق میں. حق، ان چیزوں میں بھی شراکت ہوتی ہے. مثلا 4 آدمی جاتے ہیں، جیسے ٹک شاپ چلاتے ہیں اسی طرح ایک ٹیچنگ شاپ چلاتے ہیں. ٹیچنگ شاپ ایک ٹک شاپ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو وہاں چائے وغیرہ بیچی جاتی ہے، یہاں پڑھائی بیچی جاتی ہے. ٹک شاپ میں 4 لوگ جمع ہو گئے، کہا ایک انسٹیٹیوٹ قائم کریں گے. تو کہاں قائم کریں گے؟ کہیں سے مکان لیں گے کرائے پر، اور اس مکان میں بیٹھنے کا، پڑھنے کا حق اس میں شراکت کرتے ہیں. آپ کا بھی حق ہے وہاں جا کے پڑھانا، میرا بھی حق ہے وہاں جا کے پڑھانا، آپ کا حق بھی ہے.
اگر ایک بڑا سا ہال ہو, آپ اس کونے میں پڑھا رہے ہیں, میں اس کونے میں پڑھا رہا ہوں, سجاد صاحب اس کونے میں پڑھا رہا ہے, روح اللہ اس تیسرے کونے میں پڑھا رہا ہے. اگر ایک آدمی اونچا پڑھا لے تو دوسرا کہے گا اوے میری پڑھائی میں خلل پڑ رہی ہے, کیا کر رہی, تھوڑا آواز دھیمی رکھو نا. یہ کہے گا میرا حق ہے بھائی, کون ہوتے آپ, میں نے حق میں شراکت کی ہے, میں اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں پڑھاؤں گا. تو حق کی شراکت. تو لہذا مطلب یہ تھا کہ وہ چیز خود وہی چیز ہو, اس میں بھی شراکت ہو سکتی ہے, قرض ہو اس میں بھی شراکت ہو سکتی ہے, منافع ہو اس میں بھی شراکت ہو سکتی ہے, حق ہو اس میں بھی شراکت, کسی بھی چیز میں شراکت ہو سکتی ہے, کسی بھی بات میں شراکت ہو سکتی ہے. جھوٹ بولنے میں شراکت, سچ بولنے میں شراکت. آج کل جھوٹ بولنے میں بھی شراکت ہوتی. کوئی آدمی دیتا ہے 1000 روپے, میرے لیے جھوٹی شہادت دے دو, کہتے ہیں ایک شہادت سے کیا بنے گا, 2 ہونے چاہیے. تو 2 آدمی مل کے جھوٹ بولنے میں شراکت کرتے ہیں, 500 ایک آدمی لیتا ہے اور 500 دوسرا آدمی لیتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو ہر چیز میں شراکت ہو سکتی ہے. اب اس کے احکام, احکام شراکت, احکام, اس کے احکام 1 2 3 اور 4 احکام ہیں. نمبر 1, اگر دو شخص آپس میں شراکت کرنا چاہیں, تو ہر ایک یعنی ہر کوئی شریک, تو ہر ایک اپنے مال کا کچھ حصہ دوسرے کے مال کے ساتھ اس طرح ملا دے, کہ ایک کا مال دوسرے کے مال سے تشخیص نہ دیا جا سکے. ہم دونوں اکٹھے کوئی مال بیچنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس بھی نترو ہے, میرے پاس بھی نترو ہے, 10 گٹھیاں آپ کی 10 میری, ان کو ملانا ہے. لیکن کیسے ملانا ہے, ایسا پتہ نہ چلے پائے یہ آپ کی تھی یہ میری تھی. یہ آپس میں ایسا ملنا چاہیے کہ ایک کی چیز کو دوسرے کی چیز سے تمیز نہ کیا جا سکے, آپس میں گڑ مڑ ہو جائے, مل جائے. تو یہ اس بات میں پہلی شرط کی پہلی شق. اور اس کی دوسری, عربی یا کسی اور زبان میں شراکت کا صیغہ پڑھیں. اور پھر اس کے بعد اگر ایسا نہ ہو تو کوئی ایسا کام انجام دیں, کوئی ایسا کام کریں, کوئی ایسا کام انجام دیں جس سے معلوم ہو کہ ایک دوسرے
کے شریک بننا چاہتے ہیں. یا تو سیگا پڑھا جائے یا کوئی کام کرے آدمی جسے پتہ چلے کہ شراکت چاہتا ہے یہ آدمی بھی، میں بھی چاہتا ہوں. تو جب یہ ہوگا تو یہ شراکت صحیح ہے، یہ شراکت صحیح ہے. یعنی شراکت باطل نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، یہ بالکل صحیح ہے. نمبر 2، اگر شراکت کے معاہدے میں، اگر شرکت یا شراکت، شرکت بھی شراکت ہی ہوتا ہے، شرکت کے معاہدے میں یہ شرط کریں، شرط لگا دیں، یہ شرط کریں کہ دونوں مل کر یا ایک اکیلا خرید و فروخت کا کام انجام دے گا، تو معاہدے پر عمل کرنا چاہیے. مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی ہوتا ہے سلیپنگ پارٹنر، کوئی ہوتا ہے ایکٹیو پارٹنر. 2 آدمی 3 آدمی 4 آدمی ایک ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اور پھر شرط کرتے ہیں کہ اصلی فروخت، خرید و فروخت جو کرے گا دکاندار دکان پہ یا کام پہ یا کارخانے میں، تو ایک ہی آدمی وہ کام انجام دے گا، یا 5 میں سے 2 آدمی انجام دیں گے. سب کے سب وہاں نہیں ہوں گے، ضروری نہیں ہے، پیسہ دے دیا، ضروری نہیں ان کا وہاں رہنا. تو خرید و فروخت کا کام جو کرنا ہے وہ ایک اکیلا آدمی کرے گا، 2 کریں گے، جتنے بھی کریں گے. تو اگر یہ معاہدہ ہو چکا ہے، یہ شرط لگی ہوئی ہے، تو سب کا ہونا لازمی نہیں ہے. تو ایسے معاہدے پر عمل کرنا چاہیے. یعنی ایسا معاہدہ ہے اور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی. سمجھ گئے؟ جو کام پر نہیں ہوگا، دکان پر نہیں ہوگا، وہ پیسہ زیادہ دے گا، اتنا فرق پڑے گا. باقی لوگ مثال کے طور پر 5-5 ہزار دیں گے، لیکن جو وہاں ایکٹیو پارٹنر نہیں ہوگا، سلیپنگ پارٹنر ہوگا، وہ 5 کے بجائے 7 ہزار دے گا. اپنے وہاں حاضر کے بدلے 2 ہزار زیادہ دے گا اور منافع برابر لے گا. ٹھیک ہے؟ اس طرح سے معاہدہ کیا جا سکتا ہے. اور نمبر 3، اگر یہ طے نہ کیا جائے، ہر چیز طے ہونی چاہیے، لیکن اگر طے نہ کیا جائے کہ ان میں سے، یعنی شراکت داروں میں سے، ان میں سے کوئی شخص اس سرمایہ سے خرید و فروخت کرے گا،
تو ان میں سے کوئی شریک بھی دوسرے کی اجازت کے بغیر اس سرمایہ سے کاروبار نہیں کر سکتا. کاروبار نہیں کر سکتا ہے. یا تو پہلے سے طے ہو، لیکن جب طے نہیں کیا ہے تو پھر اس سرمایہ سے کوئی آدمی اپنا الگ سے کاروبار نہیں کر سکتا ہے. یہ صرف اس کام کے لیے ہے، اس کام کے لیے جس میں شراکت ہوئی ہے صرف وہی کام ہو سکتا ہے. ہاں اجازت لیں گے آپ کسی اور باقی لوگوں سے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ورنہ نہیں. اور چوتھی چیز، جس وقت بھی کوئی ایک شریک شرکت کے مال کو تقسیم کرنے کا مطالبہ کرے تو دوسروں کو قبول کرنا چاہیے. قبول کرنا چاہیے. خواہ شرکت کی مدت باقی ہو. شرکت کی مدت ابھی ہے، لیکن کوئی ایک شریک چاہتا ہے کہ ہم تقسیم کریں گے مال کو یا منافع کو تقسیم کریں گے، تو اس کا جو اس کی خواہش جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے اور مال تقسیم کرنا چاہیے. یہ بھی مدت باقی ہو. آپ نے 4 سال کے لیے شرکت کی، 3 سال ہو کے کوئی یہ کہتا ہے نہیں مال تقسیم کریں گے، تو باقی لوگوں کو چاہیے کہ مال کو تقسیم کریں، کیونکہ ہر کسی کا اختیار ہے کب تک رکھے گا کب تک نہیں رکھے گا. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا.